بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ النساء کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 61 آیت سے لے کے 70 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے 60 آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول پر اور اس سے پہلے کا جو کتب آئی تھیں ان پر ایمان لائے، لیکن جب ان کو فیصلے کی باری آتی تھی تو وہ طاغوت کی طرف رجوع کر لیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ شیطان کا راستے کو نہ اپنائیں کیونکہ وہ انہیں بہت دور تک بہکا دے گا۔ 61 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان میں سے جب کبھی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، منافقین بظاہر یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پہلی کتب پہ ایمان لائے، لیکن بنیادی طور پر یہ لوگ کفار تھے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کرتے تھے اور دل میں اس پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتاتے تھے۔ 62 آیت سورہ النساء۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ تو خواتین جو انسان پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے، لیکن آتی اس لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مصیبت اس پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب ان منافقین پر کوئی مصیبت پڑتی تھی تو وہ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قسمیں کھاتے تھے کہ ان کا ارادہ تو احسان کا تھا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان پر خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، لیکن انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء 63 آیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے اور آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کر جانے والی ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے خواتین حضرات کوئی چیز چھپی نہیں ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، جو ہم اعلانیہ طور پہ بتاتے ہیں لوگوں کے وہ بھی اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ منافقین کے بارے میں آپ اچھے الفاظ استعمال کیجیے اور ان کو نصیحت کیجیے۔ سورہ النساء 64 آیت۔ اور ہم نے ہر رسول کی طرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ خواتین حضرات، جو بیسک میسج قرآن دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہیں، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ایون جس کے دل میں نفاق ہو اس کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ وہ اگر اللہ رب العالمین کے رسول کے پاس آ جاتا اور توبہ کرتا اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے توبہ کرتے تو اللہ رب العالمین نفاق کو بھی معاف کرنے پہ تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ سورہ النساء 65 آیت۔ سو قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک
تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان پر کریں ان کو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ ہو اور اسے فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ تو خواتین و حضرات، جو مومن ہے اس کے لیے یہ اہم چیز ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتا، اور یہی چیز تمام لوگوں کے لیے ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جب اللہ کے رسول کوئی چیز فرما دیں تو اس فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا حرج دل میں محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مومن تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کو مان لیں، ان کے فیصلوں کو تسلیم کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول جو تھے وہ سیدھے راستے پہ تھے اور جو کچھ وہ اس دنیا پہ کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں ظلم نہیں کرتے تھے، اور مومن کی یہ خاص نشانی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ سورہ النساء 66 آیت۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیں کہ اپنی جانوں کو قتل کریں اور اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ان میں سے بہت کم لوگ یہ حکم مانتے۔ اگر یہ وہی کریں گے جس کی ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ مضبوطی والا کام ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے قتال کا حکم دے دیتے اور گھروں سے ہجرت کا حکم دے دیتے تو بہت کم لوگ تھے منافقین میں سے جو اس چیز کو مانتے، حالانکہ اگر وہ جو چیز ان کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اس کو مانتے تو یہی سیدھا راستہ تھا اور یہی ان کے لیے بہتر تھا، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتے۔ سورہ النساء 67 آیت۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کو اوبے کرے گا، مانے گا، اس کو اللہ رب العالمین یقیناً ایک بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ النساء 68 آیت۔ اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں گے۔ تو جب بھی کوئی آدمی، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کے سامنے جا کے سر جھکا دیتا ہے تو یہ وہ آدمی ہے جس کو صراط مستقیم عطا فرما دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ صراط مستقیم پہ چل کر ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری ہی اطاعت کرو، میری ہی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ النساء 69 آیت۔ اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ سب بہترین رفیق ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی ہوں گے، جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہی بہت اچھے رفیق ہیں آخرت کے لیے۔ تو خواتین حضرات نوٹ کیجئے، یہاں پہ مسلمانوں کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے، ان کے بعد صدیقین ہیں، ان کے بعد شہداء ہیں، اور ان کے بعد صالحین ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ یہاں پہ غور کیجئے، نہ تو کسی کلندر کا ذکر ہے، نہ کسی غوث کا ذکر ہے، نہ کتب کا ذکر ہے، نہ ابدال کا ذکر ہے، اور یہ تمام جو ٹرمز ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن میں جو 4 درجے ہمیں بتائے گئے ہیں وہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے۔ جہاں تک ولی اللہ کا تعلق ہے، ولی اللہ کا ٹرم جو آپ کا تصوف میں استعمال کی جاتی ہے وہ بالکل غلط استعمال ہوتی ہے۔ ولی اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے پہلے بھی سیکھی تھی اور آج میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس ایمان ہو اور جس کے پاس تقوی ہو وہ ولی اللہ ہے۔ تو ولی اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کے کمال دکھائے اور کرامات کا اظہار کرے، لیکن ولی اللہ وہ آدمی ہے، وہ متقی آدمی ہے جس کے پاس ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا۔ تو یہاں پہ دوبارہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور حدیث میں غوث، کتب، ابدال کی ٹرمز موجود نہیں ہیں، یہ لوگوں نے خود گھڑ لی ہیں۔
سورہ النساء 70 آیت۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو بھی آدمی صدیقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، یہ اس آدمی پر بہت بڑا فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ جو بھی آدمی ایمان رکھتا ہوگا اور اس کے دل میں تقوی ہوگا اور وہ عمل صالح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ آخرت میں جو آدمی آگ کے عذاب سے بچ جائے گا اور جنت میں جائے گا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی راستے پہ قائم فرما دیں اور ہمیں بھی اپنی جنت اور اپنی رضا عطا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔